السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبیوں نے کس کتاب پر عمل کیا اور ہمیں کس پر عمل کرنا چاہیے، اور امت مسلمہ اس وقت کس کتاب پر عمل کر رہی ہے؟ سورہ الانعام کی آیت نمبر 19 کے مطابق وحی شدہ کتاب تو قرآن ہے۔ نبی جس میں کہہ رہے ہیں کہ میری طرف تو یہ قرآن وحی کیا گیا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور وحی شدہ کتاب نہیں ہے جس کو یہ وحی شدہ کتاب کہتے ہیں۔ اگر یہ ہوتی تو یہاں قرآن میں ضرور اس کا نام مینشن کیا جاتا۔ آتی اللہ و آتی الرسول کا لفظ استعمال کر کے کیوں امت مسلمہ کو قرآن سے باہر نکالا جا رہا ہے؟ قرآن پہ مانا ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ نبیوں نے کس کے اتباع کیے۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 203 ہے، اور جب آپ ان کی خواہش کے مطابق آیت نہیں لاتے تو کہتے ہیں کیوں نہیں پسند کرتا جو ہمارے مطلب کی ہے۔ کہہ دو میں تو وہی کی اتباع کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے میری طرف کی جاتی ہے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے دلائل ہیں، اور یہی ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ یہاں پہ واضح فرما دیا گیا ہے کہ کہہ دو میں تو وحی کی اتباع کرتا ہوں، نبی وحی کی اتباع کر رہے ہیں۔ ایک اور آیت ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 15، اور جب ان پر واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کوئی تبدیلی کرو۔ کہہ دو میرے اختیار میں نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں ترمیم کروں، میں قرآن کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو یقیناً میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ یہاں پہ نبی قرآن کے علاوہ کچھ اور پیش کرتے ہوئے اگر ڈر رہے ہیں تو یہاں نام نہاد مسلمان نہ ڈر ہوگی، اتنی چیزیں پیش کر رہی ہیں۔ یہ آیت کتنی واضح طور پر بتا رہی ہے کہ نبی سلام علیہ سے بھی یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ قرآن نہ سناؤ، ہمیں قرآن مت سناؤ، قرآن کے علاوہ کوئی اور بتاؤ۔ مشاہدہ بالکل آپ کے سامنے ہے، جب اس امت مسلمہ کو جو کہ اب امت متفرقہ بن چکی ہے، ان کو جب قرآن سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ قرآن نہ سناؤ، ہمیں قرآن کے علاوہ دوسری کتابیں شامل کرو۔ قرآن میں کافی مرتبہ آ چکا ہے کہ نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو کہہ دو میں تو صرف اسی کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا جا رہا ہے۔ یہ چند آیات ہیں جو کہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جو خود قرآن سے پڑھ کر فیصلہ کریں کہ وحی شدہ کتاب کون سی ہے اور حق کیا ہے۔ یہ بھی قرآن سے پوچھتے ہیں۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 147، الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ یہ قرآن آپ کی طرف سے الحق ہے، بس آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ قرآن الحق ہے اور قرآن کے علاوہ باقی کتاب باطل ہیں۔ سب نبیوں نے اللہ کی نازل شدہ کتابوں پر عمل کیا اور نصیحت بھی کی کہ نازل شدہ کتاب پر عمل کرو۔ آج امت مسلمہ نے ڈھیروں کتابیں فرض کر لی ہیں اور ان کو معیار بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے، باطل جتنا بھی ہو لیکن حق کو ختم نہیں کر سکتا۔ جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے، لہذا خود قرآن پڑھیں۔ ہر گھر میں قرآن موجود ہے، اور قرآن پر عمل کر کے اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو دوزخ کی آگ سے بچائیں۔ قرآن پر عمل کرنا ہی نبیوں کی سنت ہے۔ قرآن کے علاوہ کام کرنا نبیوں کی سنت نہیں۔ قرآن